ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص تھے، ان میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسواک کی فضیلت کے بارے میں وحی آ گئی اور یہ کہ آپ یہ مسواک بڑے کو دے دیجئے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 50۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث مسند احمد جلد 2 صفحہ 138 پر بھی ہے۔ فوائد و مسائل۔ معلوم ہوا کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو بڑی عمر والے کو فوقیت دی جائے، بشرطے کہ ترتیب سے نہ بیٹھے ہوں۔ اگر ترتیب سے بیٹھے ہوں تو دائیں طرف والے کا حق فائق ہوگا، خواہ چھوٹا ہی ہو۔ ایسے ہی بات چیت کرنے اور راہ چلنے میں بھی بڑی عمر والے کو اولیت دی جانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ چھوٹے کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی اپنی استعمال شدہ مسواک دوسرے کو دے تو اس کے استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ دھو کر ہی استعمال ہوگی یا الٹ کر ہوگی یا کاٹ کر ہوگی، مگر نئی تہذیب کے دلدار لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے اور یہ ان کی شریعت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہاں البتہ جہاں انفیکشن کا خطرہ ہو، جہاں معلوم ہو کہ فلاں شخص کے منہ میں کوئی انفیکشن ہے، اب وہاں اگر اس سے آپ بچتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سرے سے مسواک سے بچنا یا مسواک کو چھوڑ دینا، یقین مانے کہ کیمیکلز کے بالمقابل مسواک ہی افضل چیز ہے اور اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برش کا استعمال غلط ہے یا منجن کا استعمال غلط ہے، یقینی طور سے وہ تمام چیزیں درست ہیں، جائز ہے، لیکن تازی مسواک اگر ہمیں مل جاتی ہے پیلو کی یا نیم کی یا بہت سی دوسری چیزوں کی، مختلف علاقوں میں مختلف لکڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔